اس کی پہلی جلد جو ہے اس میں فرماتے ہیں کہ ہر مذہب کے امام پر شیخ مفید کا ایک احسان. لیکن کیا ایسی بات ہے کہ اتنے ایسا فرد جس کی امام ایسی تعریف کر رہے ہیں شہادت ثالثہ کو کہیں تذکرہ نہیں کر رہا؟ اچھا، تیسرا نقطہ اس کے اندر یہ کہ تقیہ دیکھیے ہمیشہ نہیں رہتا. حالات جب سازگار ہو جاتے ہیں تو تقیہ ختم ہے. ائمہ نے اپنے اپنے ادوار میں تقیہ کیا تھا، لیکن عقائد حقہ کی تبلیغ بھی کرتے رہے. اس میں کچھ ریلیف کے پیریڈ بھی آئے، سختی کے پیریڈ بھی آئے. خود ائمہ نے کبھی نہیں پڑھا ریلیف کے پیریڈز میں بھی شہادت ثالثہ کسی حدیث کے اندر نہیں ہے. اور 14 صدی ہجری میں تو ایران میں جو آل بویا کی حکومت تھی، کسی عالم نے شہادت ثالثہ نہیں پڑھائی، جبکہ اذانوں میں علی ولی اللہ تو کہا جاتا رہا. حالانکہ شیعہ حکومتیں تھیں، تقیہ کا کوئی زمانہ بھی نہیں تھا. اور اس کے بعد جب ہم 10ویں صدی میں دیکھتے ہیں اور 12ویں صدی میں دیکھتے ہیں، صفوی خاندان کی حکومت رہی. شہادت ثالثہ اس زمانے میں جب تقیہ کا دور نہیں تھا، شیعہ حکومتیں تھیں، تب بھی کسی نے شہادت ثالثہ نہیں پڑھی. پھر اس کے بعد اسلامی انقلاب اسلامی ایران آیا، کسی جگہ اب تک شہادت ثالثہ نہیں پڑھی جاتی، نہ ماضی میں نہ حال میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقیہ کے تمام یہ ادوار چلیں، اگر ہم کہتے ہیں تقیہ کے دور کے اندر تھا، لیکن جب وہ تقیہ کا دور ختم بھی ہوگا تب بھی کسی نے نہیں پڑھی. یہ بھی اس بات کا دلیل اور ثبوت ہے کہ یہ چیز کبھی بھی شیعت کے اندر نہیں تھی. اس کا اعتقاد رکھنا واجب ہے، لیکن ہر عقیدے کا ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی نماز کے اندر اظہار کریں. دلیل نمبر 6. اب دیکھیے بڑی منطقی دلیل دی جاتی کہ جب ولایت علی کے بغیر دین مکمل نہیں ہے تو نماز کیسے مکمل ہو سکتی؟ دیکھیے یہ منطقی استدلال ہے. جب ولایت علی کے بغیر دین کامل نہیں تو نماز کیسے کامل ہو سکتی؟ اس کا جواب آپ یہ دیں گی کہ ہر وہ چیز جو ایمان کا جز ہو اس کا نماز میں کہنا واجب نہیں. مثلا کیا 1,24,000 انبیاء پہ ایمان رکھنا واجب نہیں؟ واجب ہے. کیا سب کی نبوت کا اعلان تشہد میں ہم کریں گے؟ فرشتوں کا عقیدہ رکھنا کیا ہم پر واجب نہیں؟ اور آخرت کا کب ہم تشہد کی گواہی میں فرشتوں کے متعلق گواہی دیتے ہیں؟ ان پر ایمان رکھنا چاہے کہ تشہد میں آپ اس کی گواہی نہیں دیتی. اچھا، اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے کہ اگر آپ کوئی یہ کہے کہ بھئی ولایت علی کے بغیر جب دین مکمل نہیں ہے تو نماز کیسے مکمل ہو سکتی، تو پھر آپ یہ کہیے کہ پھر اگر صرف آپ ولایت علی کے سلسلے میں یہ بات کر رہے ہیں تو پھر زیدیہ، اسماعیلیہ، بوہری اور آغا خانیوں کا ایمان بھی مکمل ہے، کیونکہ یہ بھی ولایت علی کے تو سب قائل ہیں. دیکھیے زیدیہ 4 اماموں کے بعد حضرت زید شہید کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ امام تھے. اسماعیلیوں نے 6 امام کے بعد دوسرا اپنا ایک امام مان لیا، لیکن سب میں جو کامن چیز اور مشترک ہے ولایت علی کے تو سب گمراہ فرقے قائل ہیں. تو کیا ان کو ہم کامل الایمان کہیں گے؟ نہیں. پھر آپ کہیں گے کہ نہیں، 11 ائمہ کی امامت پر بھی گواہی دینا اور اعلان کرنا اس کا بھی ضروری ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ تشہد کے اندر 11 اماموں کی گواہی نہیں دیتے؟ پھر ان کی گواہی کو بھی لے کر آئیے. اگر ولایت علی ہی فقط صرف مولا کی ولایت اگر ایمان کو مکمل کرنے والی ہے، اور تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے باقی 11 ائمہ کو اس میں سے مائنس کر دیا. اور اگر مائنس نہیں کیا، ان کا بھی اظہار کرنا ضروری ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ ان کی گواہیاں تشہد کے اندر نہیں پڑھتے؟ دیکھیے بہت ساری اس طرح کی چیزیں. 7ویں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ معصومین علیہم السلام نے کہیں بھی شہادت ثالثہ تشہد میں پڑھنا منع نہیں کیا. جب منع نہیں کیا تو لہٰذا ہمیں پڑھنے کی اجازت ہے. دیکھیے یہ دلیل دی جاتی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ امام نے مثلا نام لے کے اگر منع نہیں کیا، تو کل کو سارے اگر حنفی، شافعی، مالکی، بوہری، آغا خانی، زیدیہ سب اپنے اپنے ائمہ کی گواہی اگر اپنی اپنی اذانوں، اقامت و تشہد میں شامل کر لیں گے تو کیا ہم کہیں گے ٹھیک ہے یہ؟ کیونکہ کسی حدیث میں بھی نہیں آیا کہ مثلا آغا خان کی گواہی دینا جو ہے وہ تمہارے لیے ناجائز ہے. کسی امام نے نہیں کہا، لہٰذا وہ کہیں گے بالکل جائز ہے ہمارے لیے. سیدنا برہان الدین کی مثلا جو ہے اگر کوئی گواہی دینے لگے، یا جو ان کے اور آپ نے، خیر وہ تو ان کو اس لحاظ سے امام نہیں مانتے، دائی کہتے ہیں اس کو، لیکن بہرحال یہ کہ اگر وہ ہر فرقے والے اپنے اماموں کو کہیں کہ ان کا نام تو کہیں بھی حدیث میں ممانعت نہیں آئی تو ہم دینے لگے، تو جو اس کا جواب ہوگا وہی ہمارا جواب ہوگا، جو اس کے لیے آپ جواب جو ہے سوچ کے رکھیں گے. تو بہرحال اب یہاں پر یہ ہم نہیں کہہ سکتے، تو ہم یہ بات بھی اس میں آئے گی کہ ممانعت تو 11 ائمہ کی بھی نہیں آئی. کب کہا گیا ہے کہ مثلا
بقیہ 11 ائمہ کی امامت کی گواہی تشہد میں نہ دو، تو پھر اس کو بھی کیوں نہیں آپ شامل کرتے؟ تو دیکھیے نقطہ اس کے اندر یہی کہ ولایت علی کا دعویٰ کرنے کے باوجود اس کے قائلین عملاً اس بات کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی علی کی کسی نماز میں، علی کی کسی اذان میں، کسی اقامت میں اور کسی تشہد میں شہادت ثالثہ کو اگر آپ ثابت کر دیں، یا کسی بھی امام کی یا پیغمبر اسلام کی کسی نماز میں شہادت ثالثہ کو اگر آپ ثابت کر دیں تو صحیح ہے، ورنہ یہ عمل خود علی کی ولایت کے دائرے سے آپ کو باہر نکال دے گا کہ آپ کی نماز وہ نہیں ہوگی جو رسول نے پڑھی، جو مولا علی نے پڑھی، جو دیگر ائمہ نے پڑھی۔ اس کے بعد 8ویں دلیل پیش کرتے ہیں۔ 8ویں دلیل کہتے ہیں کہ جناب آیت اللہ جواد ملکی تبریزی، جو امام خمینی کے عرفانیت کے استاد تھے، اس میں انہوں نے اپنی کتاب اسرار الصلاۃ میں صفحہ 277 پہ یہ بات فرمائی ہے کہ عام طور پر رائج اور متعارف تشہد پڑھنے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ تشہد کبیر کے کچھ جملے بھی کہیں۔ اس سے یہ حضرات یہ تاثر دیتے ہیں کہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی نے تشہد کبیر سے مراد شہادت ثالثہ والا تشہد ہے جس کی طرف اشارہ کیا، جبکہ بات یاد رکھ لیجئے کہ تشہد کبیر وہ ہے جسے تہذیب الاحکام میں شیخ طوسی نے نقل کیا، لیکن اس تشہد کے اندر کہیں بھی شہادت ثالثہ کا کوئی تذکرہ نہیں۔ دیکھیے اس وقت یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لیجئے، میں نے تو خاص طور پر یہ کچھ دنوں سے یہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے SMS کے اوپر حدیثیں بھیجنے کا، اور آپ لوگوں کا اور بہت سے مومنین کا بلائنڈلی ان حدیثوں کو فارورڈ کرنے کا کام جو شروع ہو گیا ہے، اس کو بالکل اسٹاپ ہونا چاہیے۔ میں نے کتنی احادیث کو جس میں ریفرنسز بھی تھے، ریفرنسز کو جب دیکھا تو وہ اس کتاب کے اندر وہ والی حدیث کوئی پائی نہیں جاتی۔ تو بہرحال اس میں جو تہذیب الاحکام، جو تشہد کبیر ہے، وہ تہذیب الاحکام شیخ طوسی کی جو کتاب ہے اس سے نقل کیا گیا، اور اس تشہد کبیر کے اندر کہیں پر بھی شہادت ثالثہ کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ جو ان کی کتاب ہے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کی اسرار الصلاۃ، اس میں صفحہ 181 پر انہوں نے اذان میں شہادت ثالثہ کی روایت کو ضعیف قرار دیا، لیکن کیونکہ اصل میں جواد ملکی تبریزی کا جو عمومی نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ ضعیف روایت کے اوپر عمل کو بھی جائز سمجھتے تھے، لہٰذا وہ اذان میں اس کو جائز سمجھتے تھے لیکن تشہد میں جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اذان میں تو سارے علماء کہتے ہیں کہ قصد جزیت اگر نہ ہو تو اذان میں علی ولی اللہ کہنے کی اجازت ہے، بلکہ اس کو کہنا چاہیے اب تو تشیع کے علامات میں سے، لیکن نماز کے اندر شامل نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ایک دلیل پیش کی جاتی کہ آیت اللہ گل پائگانی نے امام خمینی کی جو نماز جنازہ پڑھائی تھی اس میں شہادت ثالثہ پڑھی تھی۔ دیکھیے لوگ بڑے کہیں گے بتائیے آیت اللہ گل پائگانی نے اگر ایسا کر دیا، تو دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دعا ہے، نماز نہیں۔ نماز ہوتی تو اس کے اندر رکوع بھی ہوتا، تشہد بھی ہوتا اور سجدہ بھی ہوتا اور سلام بھی ہوتا اور یہ سب چیزیں ہوتی، اس کو تسامحاً نماز کہہ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر تو بہت سارے اس قسم کے الفاظ شامل کیے جا سکتے ہیں دعا کے اندر، لیکن کیونکہ وہ اس لحاظ سے نماز شمار نہیں ہوتی تو آیت اللہ گل پائگانی نے اگر پڑھا تو بہت سے علماء پڑھتے ہیں، لیکن وہ نماز نہیں، یعنی جو نماز پنجگانہ ہم پڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہی آیت اللہ گل پائگانی جنہوں نے امام خمینی کی نماز جنازہ پڑھائی تھی اور اس کے اندر مولا امیر المومنین کی ولایت کی گواہی دی تھی نماز جنازہ میں، لیکن خود جو پنجگانہ نمازیں پنجگانہ اس کے لیے مجمع المسائل